بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ چین کی جو قوم ہے نا، یہ افیمیوں کی، نشیوں کی قوم مشہور تھی۔ چین کبھی دنیا میں ترقی یافتہ ملک نہیں تھا، ایک تہذیب ضرور تھی، بہت پرانی تہذیب تھی، لیکن ترقی نہیں تھی۔ یہ ماؤ کی شخصیت تھی، ماؤ زیتونگ، ایسا انقلاب برپا کیا کہ چین کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ لیکن اس انقلاب کے دوران اس نے کیا کیا؟ He was ruthless، اس نے بالکل رحم کے عنصر کو نہیں آنے دیا۔ پھر اس نے کہا یہ جو کلپریٹس ہیں نا، یہ چاہے لاکھوں کی تعداد میں بھی ہیں، یہ مار دو، یہ ختم، یہ ان کا بیج ختم کر دو، یہ نشے کی جو لت لگی ہے نا، نشے جتنے ہیں یہ مار ہی دو، ختم کر دو، ان کا علاج نہیں ہو سکتا۔ قوم تبدیل ہونی شروع ہوگی۔ یہ جو قومیں ہوتی ہیں نا اس طرح کی، یہ اس وقت جب حکمران ایسا آ جاتا ہے تو پھر یہ انقلابی جب آ جاتے ہیں، یہ بھیڑیں بکریاں ہوتی ہیں۔ ہم اگر نظر ڈالیں تو کیا ہمارا ارب پتی جو ہے وہ ہمارے ملک کا وہ ایماندار ہے؟ نہیں ہے۔ ہمارا غریب اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ چور لٹیرے کھا گئے، یہ سارے ارب پتی جو ہیں یہ کھا گئے ہیں، یہ سرمایہ دار کھا رہے ہیں، یہ شوگر ملوں والے کھا گئے ہیں، یہ جاگیردار کھا گیا ہے جی، یہ سیمنٹ فیکٹریوں والے کھا گئے ہیں، انہوں نے لوٹ لیا ملک کو۔ اچھا، انہوں نے لوٹ لیا، تو یہ جو آپ غریب عوام ہیں، آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ دیہڑی کرتے ہوئے آپ خیانت نہیں کرتے؟ کیا آپ فروٹ بیچتے ہوئے خیانت نہیں کرتے؟ کیا آپ دکان پر سودا بیچتے ہوئے کرپشن نہیں کرتے، بے ایمانی نہیں کرتے؟ کیا آپ اپنی کلیریکل جاب کے دوران رشوت نہیں لیتے؟ کون سا شعبہ ہے اور کون سا طبقہ ہے اس قوم کا جو کرپٹ نہیں ہے؟ صرف وہ نہیں ہے جسے موقع نہیں ملتا، یا چند وہ لوگ 1% سے بھی کم جنہیں خوف خدا ہے۔ 90% یہ قوم جو ہے یہ کرپشن کی دلدل میں دھنس چکی ہے، اور اب اس کرپشن کی دلدل میں دھنسی ہوئی قوم کا علاج جو ہے نا، وہ کس سے ہو رہا ہے؟ وہ پیناڈول سے کیا جا رہا ہے۔ وہ مریض جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہو، اس کا علاج آپ پیناڈول سے کر رہے ہوں تو کیا نتائج نکلیں گے؟ کچھ بھی نہیں نکلیں گے، بس یہی ہے کہ اس کے بخار میں کمی ہو جائے کرے گی، اور تو کچھ نہیں ہوگا، علاج تو اس کا نہیں ہوگا۔ بعض اوقات سرجیکل انسٹرومنٹس جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، بعض اوقات مریض کی سرجری کرنی پڑتی ہے، اور جب سرجری کرنی پڑتی ہے نا تو اس میں تھوڑا بہت خون بھی بہہ جاتا ہے، لیکن آئندہ کے لیے مریض جو ہے وہ مکمل طور پر شفا یاب ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ اس کو پراپر میڈیکل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ عرصے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے اس کو ICU میں بھی رکھا جاتا ہے، پھر کچھ دنوں کے لیے اس کو پرہیز بھی کرایا جاتا ہے، لیکن جب وہ صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کی اگلی زندگی جو ہے وہ بہترین گزرتی ہے۔ اور اگر آپ اسے پیناڈول پر ہی رکھیں گے تو بخار میں کمی ہوتی رہے گی، پھر ایک وقت وہ آئے گا جب کینسر کا مرض اتنا بگڑ جائے گا کہ وہ لا علاج ہو جائے گا، 3rd سٹیج کو بھی کراس کر جائے گا، پھر وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کی اس وقت قوم کی مجموعی حالت جو ہے کینسر کے اس مریض کی طرح سے ہے، اور آپ ابھی بھی جو ہے نا وہ پیناڈول کے نسخے جو ہیں وہ لگا رہے ہیں۔ آپ کو ضرورت ہے کسی خمینی کی ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے کسی ماؤ کی ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے کسی ایسے شخص کی، کسی ایسے انقلابی کی کہ جس کے اپنے پلازے نہ ہوں، جس کے اپنے رشتے ناتے نہ ہوں، جس کے مافیا کے ساتھ تعلقات اور دوستیاں نہ ہوں، جو میں یوں کہوں بہتر ہوگا، جو خود کو ٹوٹے دل والا ہو، جو خود جو ہے وہ سمجھتا ہو، جس نے بھوک بھی کاٹی ہو، جو رہا ہو ان سارے مسائل سے، اس چکی سے پس کے گزرا ہو، جس پر جو ہے لینڈ کروزروں کا جو دھواں ہے جس کے منہ پر پڑا ہو سڑک پہ کھڑے ہو کر، گرد جو ہے اڑتی ہوئی وہ اس کے منہ پر پڑی ہو سڑک پر کھڑے ہو کر، جس نے پولیس ناکے پر پولیس والوں کے ہاتھوں اپنی اچھی خاصی بےزتی کرائی ہو، جو سرکاری محکموں میں جو ہے نا کلرکوں کے ہاتھوں جو ہے وہ ذلیل ہوا ہو، جو دوائی لینے سے مجبور ہوا ہو کہ بچے بیمار تھے لیکن دوائی کے لیے پیسے نہیں تھے، جس نے بھوک کاٹی ہو، دن میں صرف 3 مرتبہ جو ہے وہ چائے اور رس کے ساتھ گزارا کیا ہو اور کھانے کو کچھ نہ ہو، جس کو یہ سارے مراحل کا پتہ ہو، وہ کرے گا،
وہ نہیں کرے گا جو اے سی لگا کے ایئر کنڈیشنر لگا کے ہم جیسے لوگوں کی طرح نرم صوفے پر بیٹھ کر اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ غریبوں کی محتاجوں کی بات کرتا ہے، جو ہزاروں ایکڑ اراضی کا مالک ہو اور پھر غریب کی بات کرے، جو شوگر ملوں کا مالک ہو، سیمنٹ فیکٹریوں کا مالک ہو اور پھر غریب کی بات کرے، جو 200 کنال کی کوٹھیوں میں رہتے ہوں اور پھر غریب کی بات کرے۔ انہیں کیا پتا غربت ہوتی کیا ہے؟ جسے پتہ نہیں غربت کیا ہوتی ہے وہ غربت کی کیسے بات کر سکتا ہے؟ اور جو خود جس کے ارد گرد دائیں بائیں ہر طرف کرپٹ لوگ بیٹھے ہوں، جس کے نیچے بھی کرپٹ لوگ ہوں، جس کے دائیں بائیں بھی کرپٹ لوگ ہوں، وہ کرپشن کو کیسے ختم کریں گے؟ یہ ملک، اس ملک کا میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، ہر طبقہ کرپٹ ہے۔ یہاں پر ضرورت ہے تو ایک ایسے انقلاب کی ضرورت ہے جو ایک سرجیکل آپریشن کے ذریعے سے ان بیماریوں کو، کرپشن کی بیماریوں کو اس ملک سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔